السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں خرم خورشید ہوں۔ آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر جس گلی سے گزرتا ہے وہ رستہ ہی شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ عمر میں معراج کے موقع پہ جب جنت میں گیا تو میں نے ایک محل دیکھا۔ محل اتنا خوبصورت تھا کہ میں مجبور ہو گیا پوچھنے پہ کہ جبرائیل کس کا ہے یہ اتنا خوبصورت محل؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ قریشی کا ہے۔ میں نے کہا میں قریشی ہوں، یہ محل اتنا خوبصورت میرا ہی ہوگا۔ تو جب میں جانے لگا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے، یہ مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کا ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر۔ اب اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں عمر کو؟ عمر تیرے دور خلافت میں ایک اویس نام کا بندہ آئے گا، اس سے دعا کروانا اپنے لیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں، حضرت عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی کہ جنتی۔ اور اللہ کے نبی نے کئی دفعہ کہا جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو میرے ایک ساتھ ابو بکر ہوگا، ایک ساتھ عمر ہوگا، صحیح ہے نا؟ ایک ہاتھ پہ ابو بکر ہوگا، ایک ہاتھ پہ عمر ہوگا۔ اور حضرت عمر بن خطاب کی تدفین بھی ویسے ہی ہوئی۔ تو عمر اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کروانا، علی دعا کروانا، نام اویس ہوگا، قبیلہ کرنی ہوگا، اور پھلبیری کے نشان ہوں گے اس کے جسم پہ۔ حضرت عمر بن خطاب کا جب دور خلافت شروع ہوا تو وہ ہر وقت جب لوگ آتے تھے عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو پوچھا کرتے تھے ہاں بھائی کوئی اویس ہے، کوئی اویس ہے، کوئی اویس ہے؟ تو ایک موقع پہ پتہ لگا ہاں جی اویس ہے۔ کہا قبیلہ اس کا کرنی ہے؟ ہاں جی بالکل۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا امیر المومنین آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، وہ بڑا جھلا سا بندہ ہے، اونٹ چرانے گیا ہوا ہے اپنے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے جھلے تم وہ نہیں ہیں، اور بھاگے۔ حضرت علی ساتھ ہیں، بھاگے۔ جب پہنچے تو اویس کرنی نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ان کو محسوس ہوئے کوئی آیا ہے اور آ کے پاس بیٹھا ہے، انہوں نے نماز شارٹ کی اور سلام پھیر لیا اور پوچھا جی فرمائیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تم اویس ہو؟ کہا جی اویس ہوں۔ تمہارے جسم پہ پھلبیری کے نشان ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کرنی قبیلہ ہے؟ کہا جی بالکل۔ کہا ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو میرے لیے۔ اب حضرت اویس کرنی کیا کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھیں حضرت اویس کرنی واحد صحابی ہیں جنہوں نے رسول وسلم کو دیکھا نہیں ہے لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب پایا ہے، صحابی کا خطاب لقب انہیں ملا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا، لیکن صحابی کا لقب انہیں ملا، خطاب ملا انہیں صحابی کا۔ تو جب حضرت اویس کرنی نے کہا جی کیوں، تو حضرت علی بولے، کہا اوے امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں، خلیفہ وقت ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ بھائی آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر خطاب نے کہا دعا تو کرنی پڑے گی، میرے نبی نے کہا تھا اویس کرنی آئے گا، عمر دعا کروانا۔ اور حضرت عمر نے دعا کروائی، حضرت علی نے ان سے اپنے لیے دعا کروائی۔ پھر حضرت اویس کرنی وہاں سے چلے گئے، نظر نہیں آئے۔ ان کا یہ نہ ہو لوگ مجھے پیر بنا دیں جیسے آج ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ تو یہ رتبہ حضرت اویس کرنی کو کیوں ملا؟ ماں کی خدمت گزار، ماں کے غلام بن کے زندگی گزار۔ کئی دفعہ کہا ماں میں اپنے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلا جاؤں۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، میرا دھیان کرنے والا کوئی نہیں، میرے دیکھنے والا کوئی نہیں، میرا خیال کرنے والا کوئی نہیں، مجھے کھلانے پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو کہا ماں، اور اللہ کے نبی نے سے پوچھوایا گیا تو اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا اویس کو بولو ماں کی خدمت کرے۔ جب پتہ لگا اللہ کے نبی کی جنگ احد میں دانت شہید ہوئے تو ایک ایک کر کے اپنے سارے ہی دانت توڑ ڈالے کہ پتہ نہیں کون سا دانت میرے نبی کا شہید ہوا ہوگا۔ تو ماں کے اتنے خدمت گزار، اللہ کے نبی سے اتنی محبت کے سارے دانت شہید کر دیے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے کہ کون دیکھے گا ماں کو، آئے نہیں دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کو۔ ایک موقع پہ ماں نے کہا چل بیٹا چلا جا، جلدی آ جائیو۔
تو گئے دیکھا مدینے میں اللہ کے نبی ہیں ہی کوئی نہیں، ہوئے ہوئے ہوئے۔ اب وقت تھوڑا تھا، ماں انتظار کر رہی تھی، واپس مڑ گئے۔ پیچھے سے اللہ کے نبی جب آئے مدینے میں تو آتے ہی انہوں نے کہا آج اویس آیا تھا، مجھے خوشبو بتا رہی ہے آج اویس آیا۔ تو لوگوں نے بتایا ہاں جی کوئی آیا تھا آپ کا پوچھ رہا تھا، کہا اویس تھا۔ تو یہ رتبہ، یہ مقام ماں کی خدمت پہ ملا ہے۔ نہ اس میں نمازیں شامل ہیں، نہ اس میں حج شامل ہے، نہ اس میں روزہ شامل ہے، نہ تہجد، نہ وجہ اس کی زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، کوئی چیز وجہ نہیں ہے۔ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کے آگے غلام بن جاؤ۔ ماں کہہ رہی ہے تو اپنی کمائیاں چھوڑ دو، یہ اللہ کے نبی کی آزمائش ہے کہ بیٹا ساری کمائیاں چھوڑ دے۔ ماں باپ اگر کہہ رہے ہیں تو اپنی ساری کمائیاں چھوڑ دو، اللہ کے نبی اللہ پاک آزما رہے ہیں تمہیں، کہ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ پاک آپ کو آزما رہے ہیں، چھوڑ دیں۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے تمہیں دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ تو ہم تو ماؤں کو آج رسوا کر دیتے ہیں۔ میں کسی ایک بات کیا کہوں، میں اپنے والدین کے ساتھ حج پہ گیا تو کئی جگہ ایسا ہوا کہ میرا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا ریش ہو گیا کہ میرے والد صاحب ویل چیئر پہ تھے، میں ان کو چلا پھرا رہا تھا، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، تو میں کئی جگہ مجھے محسوس ہوا کہ میں تھوڑا سا ریش ہو گیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے۔ آج جو ماں ہم سے دھکے کھاتی پھرتی ہے نا، یہ مقام ماں باپ کی خدمت پہ مل رہے ہیں۔ اللہ میں ہدایت کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ فی امان اللہ۔